عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی۔ آج دیکھیں کثرت کے ساتھ فیملیز ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری گھر والی ہے وہ ہمارے ساتھ مل کر ہمارا بزنس رن کر رہی ہے، وہ میری بزنس پارٹنر ہے، ہم لوگ مل کر اپنا بزنس رن کرتے ہیں، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے اس کی نشاندہی فرمائی کہ جب یہ معاملات ہو رہے ہوں تو سمجھ لو کہ اب وقت بہت قریب آنے والا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کہ قطع رحمی عام ہو جائے گی۔ قطع رحمی کا معنی ہے رشتہ داروں سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہم دوستیاں ہماری زیادہ ہیں، دوستیاں دوسرے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن سگے رشتہ داروں کے ساتھ ہماری قطع تعلقی ہے۔ جو ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، سگے بہن بھائی ہیں، چچا ہیں، چچا زاد بہن بھائی ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، ماموں ہیں، اور انتہائی چھوٹی چھوٹی باتوں کی، پر اس پر میں اکثر بات آپ سے کرتا رہتا، آپ پیچھے جا کر طے میں جائیں کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق ختم کیوں ہوا ہے، تو پیچھے جائیں گے تو پیچھے بات کوئی نہیں نکلتی۔ اس نے رشتہ پوچھ کر نہیں کیا، اس نے دعوت اس انداز میں دی تھی، اس نے بیٹے کا بیٹی کا رشتہ کیا، ہم سے مشورہ نہیں کیا، ہمیں بلایا نہیں، ہمیں بٹھایا نہیں، ہمیں اس طرح نہیں کیا، ہمیں اس طرح کے سوٹ دیے، ہمیں اس طرح کھانا پوچھا، اس کو زیادہ دیا، اس کو کم دیا۔ یہ معاملات ہیں ہمارے، اور اتنی اتنی باتوں کے اوپر ہم اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے رشتے کو تعلق کو چھوڑتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس رحم کو، رحم رشتے کو، تعلق کو کہتے ہیں، فرمایا میں نے اپنے نام رحمان سے پیدا کیا ہے، وہ بھی رحم سے ہی ہے، اس کا مادہ بھی رحم ہے اور اس کا مادہ بھی رحم ہے۔ فرمایا اس کو میں نے اس میں سے، رحمان میں سے پیدا کیا، اور جب میں نے اس کو پیدا کیا یہ مجھ سے سوال کرنے لگا، یعنی یہ رشتہ اور تعلق مجھ اللہ رب العزت سے، خالق سے پوچھنے لگا باری تعالیٰ تو میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اس سے کہا جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ سے توڑ کے اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ شب برات کی احادیث کو آپ دیکھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حساب لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، بے حساب بخشش ہوتی ہے، اور جن کی نہیں، اس رات بھی جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، فرمایا ان میں سے وہ لوگ جو والدین کے نافرمان ہیں، اور وہ لوگ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور قرآن مجید کو اگر آپ الحمد سے، سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کریں تو پورے قرآن مجید میں سب سے پہلی مرتبہ فاسقوں کا ذکر آیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان کا تعارف کہ یہ فاسق ہیں کون، فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ یہ فاسقوں کی پہلی نشانی میں سے نشانی بیان فرمائی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو نشانیاں بیان فرمائی، فرمایا جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ باہر گزر رہے ہوں، جس شخص کو ہم جانتے نہیں ہم اسے سلام نہیں کرتے، ہم اس سے مصافحہ نہیں کرتے، ہم اس کو السلام علیکم نہیں کہتے۔ تو فرمایا تجارت عام ہوگی، یہاں تک کہ بیویاں اپنی شوہر کی تجارت میں مددگار ہوں گی، قطع رحمی ہوگی، اور فرمایا جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچی گواہی کو چھپایا جائے گا۔ اب اس کا ہرگز یہ ایک معنی نہیں ہے کہ جو عدالتوں میں گواہیاں ہوتی ہیں، وہاں کے تو حالات یہ ہیں کہ وہاں پر تو اکثر لوگ ہم نے ایسے دیکھے کہ جن کا زندگی میں نہ ان کی کوئی جاب ہے، نہ کاروبار، نہ بزنس،
یہ لطیفے کی بات ہے. ان کا کوئی جاب، کام، کاروبار، بزنس نہیں ہے. ان کا صرف یہ کام ہے کہ وہ جا کر عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دیتے اور اس کے بدلے میں وہ پیسے لیتے ہیں وکیلوں سے، عدالتوں سے. کوئی وقوع کہیں ہوا ہے اس کو ثابت کرنا ہے. بعض اوقات خود گورنمنٹ کی طرف سے اگر اس میں پولیس نے چالان پیش کیا ہوا تو وہ ثابت کرنا ہے. وہ پکڑ کے اس کو لے جائیں گے کہ آپ کہہ دیں کہ جی میرے سامنے یہ وقوع، میں نے دیکھا ہے اس کو وہ بیان رٹوا دیا، یاد کروا دیا، عدالت میں جھوٹی گواہی دلوا دی. یہ ایک اینگل ہے اس کا کہ میں نے جو عرض کیا کہ عدالتوں میں. اور ایک اینگل یہ ہے کہ ہم آپس میں ہمارے معاملات ہوتے ہیں، لین دین کے، بزنس کے، زمین کے، جائیداد کے، کاروبار کے. جب ان معاملات میں بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارا گواہ ہے، وہ بتائے گا کہ ہاں ہمارے بزرگوں نے فلاں معاملہ ایسے کیا تھا، اب ایسے نہیں کیا تھا. بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ بزرگوں سے جائیداد چل رہی ہوتی ہے. وہ لوگ ایماندار تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے کہہ دیا تو ہمارے لیے آپ کا کہا کافی، کہہ دینا کافی ہے. تو اس زبان پر، زبان کی پختگی پر، ایمانداری پر چل رہا تھا نظام. تو اچانک درمیان میں کوئی شخص آ کر اس میں دعوے دار بن جاتا ہے اور وہ دو لوگوں کو پیش کر کے جھوٹی گواہی دلوا کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے. اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ سچی بات یہ نہیں ہے، لیکن صرف تعلق کا جھکاؤ ہونے کی وجہ سے سچ کو چھپا دیا جاتا ہے، جھوٹ بیان کر دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے لوگ ظاہر ہوں گے. اور پھر اسی طرح آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ مختلف نشانیاں ہیں جو مختلف احادیث کے اندر اب کثرت سے ان کو بیان کیا گیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا، سنیے گا، اب اس میں فتنے کی بات نہیں ہے، یہ صرف علامات بتائی جا رہی ہیں کہ یہ وہ دور ہوگا جو قیامت کے انتہائی قریب ہوگا اور اس دور کے اندر فتنے ظاہر ہوں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، اس امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جو مہنگی گاڑیوں کی مخملی گدیوں پر بیٹھ کر مسجد کے دروازوں پر پہنچا کریں گے. یعنی لوگ نمازیں پڑھنے، جمعہ پڑھنے مہنگی گاڑیوں پر آئیں گے اور بڑی لگژری ان کی سیٹس ہوا کریں گی، بڑی آرام دہ سیٹس ہوں گی ان گاڑیوں کی. آپ تصور کریں کہ آج کے اس دور میں اگر آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہو تو آپ کو علم ہوگا کہ گاڑیوں کے حوالے سے بہت زیادہ انٹرنیٹ کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اور ان کا جو سب سے بڑا فیچر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر یہ کتنی لگژری ہے، گاڑی کتنی زیادہ آرام دہ گاڑی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اس دور کو دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں. اب یہاں تک جو بات حضور نے فرمائی اس روایت کے اندر، یہ تو آپ سمجھیں کہ نشاندہی تھی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں کوئی فتنے کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر مسجد میں آتا ہے تو یہ کچھ برائی ہے، یہ عیب نہیں ہے. یہ حضور نے نشاندہی فرمائی کہ جب ایسا وقت اور ایسا دور آئے گا. اگلی بات سنیے، حضور نے فرمایا ان کی عورتیں لباس پہن کر ننگی اور برہنہ ہوں گی. بظاہر لباس پہنا ہوا ہوگا لیکن وہ ننگی ہوں گی. وہ پہنا نہ پہنا ایک برابر ہوگا. جو میں نے آپ کو پہلے ایک مثال عرض کر چکا ہوں کہ آپ باہر نکلیں یا گاڑی پہ، بائک پہ، آپ 10 کلومیٹر کا سفر کریں اس روڈ کے اوپر، آپ کو یہ باتیں نظر آ جائیں گی. اور یہ خود ہمارے اپنے گھروں کے اندر یہ معاملات کہ اچھی خاصی شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے
لیکن وہ اتنا باریک کپڑا ہوتا ہے کہ وہ پہنا نہ پہنا ایک برابر ہوتا ہے. اور اس کا جواب دہ کون ہے؟ جو میں نے بات پہلے عرض کی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ صرف وہ پہننے والی خاتون نہیں ہے، وہ اس کا شوہر ہے، وہ اس کا والد ہے، وہ اس کا بھائی ہے. آپ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو یعنی اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کو اس آگ سے دور کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے طبقات ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہری طور پر ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کا مظاہرہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں ملاقات کریں گے، مذاکرات کریں گے، معاملات کریں گے. اور حضور نے فرمایا اندر سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے شدید نفرت رکھنے کے باوجود صرف خوف اور لالچ کی وجہ سے بظاہر دوستی اور خیر سگالی کریں گے. ہمارے ملک کا پورا سیاسی نظام آپ دیکھ لیں، آپ کو نظر آئیں گے کہ ٹی وی چینلز کے اوپر بڑے اچھے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. ملک چلانے کی خاطر تمام پارٹیز کو مل کر اکٹھے ہو کر ملک کی خاطر آگے بڑھنا چاہیے، چلنا چاہیے، سب اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہر شخص دوسرے سے شدید نفرت کرتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے اس کی بھی نشاندہی فرمائی کہ ایسا کریں گے کیوں؟ ان میں سے ہر فرد کو عہدے کی لالچ، ہر فرد کو پیسے کی لالچ، دولت جمع کرنا، کرپشن، جھوٹ، بددیانتی، خیانت، یہ ہمارے ملک کی رگوں کے اندر یہ چیزیں گھس چکی ہیں اور اس کو جکڑ لیا ہے انہوں نے. اور پھر ایک روایت میں فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا لوگ خود یعنی ہم لوگ ایسے حکمرانوں کو لے کر کے آئیں گے اور پسند کریں گے جو بددیانت ہوں گے، یعنی شریف آدمی، امانت دار آدمی، سچ بولنے والا، اہل آدمی، خود ہم لوگ اس کے خلاف پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیں، بہتان بازی شروع کر دیں. اور یاد رکھ لیے پراپیگنڈا، جھوٹ اور بہتان یہ اس بات کو کہہ رہا ہوں اور اس بات کو کہتے ہیں جس کا خود آپ کے پاس نہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا نہ آپ کے پاس اس کا گواہ موجود ہے. بس عامت الناس میں ایک ہوا چلی ہے، لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر کسی نے آ کے ایک بات کر دی ہے تو اس بات کو لے کر کے اس شخصیت کے خلاف، اس فرد کے خلاف، اس جماعت کے خلاف پروپیگنڈا بنا دیں. کوئی پتہ نہیں ہمیں کہ ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کر گلی محلے میں ایک دوسرے کے ساتھ گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس نے تو یوں بھی کیا تھا، وہ جب فلاں جگہ گیا تھا تو اس نے یہ کہا تھا اور یوں کیا تھا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے محلے کی 10ویں گلی تک بھی نہیں گئے ہوتے اور وہ واقعہ پیش آیا ہوتا باہر کہیں ممالک کے اندر. صدق، سچائی، یہ ہے چیزیں کہ ہم میں سے رخصت ہو گئی، امانت ختم ہو گئی اور بددیانتی کا دورہ شروع ہو گیا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وقت قریب ہے. اب یہ سیاسی حالات کو دیکھ جو پورے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے پوری دنیا کی، اس کے حالات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے. حضور نے فرمایا قریب ہے کہ دیگر اقوام، ساری قومیں مل کر تمہیں مٹانے کی سازش کریں گی اور ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جیسے کسی کو دسترخوان پر کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے کہ اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئیں، اکٹھے ہو، جمع ہو، آگے بڑھیں اور ان کا کلا کما کر دیا جائے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت بہت تھوڑے ہوں گے، یعنی ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن وہ تعداد ایسی ہوگی، مثال دی، فرمایا جس طرح سیلاب کی جھاگ ہوتی ہے،
یعنی جب پانی ختم ہو جائے تو جھاگ ناکارہ بیٹھ کر بجھ جاتی، ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی اہمیت اور وقت باقی نہیں رہ جاتی. تو حضور نے فرمایا اس سیلاب کی جھاگ کی طرح کی تمہاری حالت ہوگی، اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہارا روب نکال دے گا اور اس کی جگہ بزدلی آ جائے گی. عرض کہ یا رسول اللہ بزدلی کیوں آ جائے گی؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تمہیں بزدل بنا دے گی. اسی کو قرآن مجید میں سورہ تکاثر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیادہ مال کمانے کی حسرت اور ہوس اور خواہش نے الحاق تمہیں ہلاک کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی میں زندگی گزارتے گزارتے تم اپنی قبروں تک جا پہنچے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے اندر زمین میں دھسنے، شکلیں بگڑنے اور آسمان سے پتھر برسنے کا عذاب نازل ہوگا. کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب گانے اور ناچنے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا. اور دوسری روایت میں حضور نے فرمایا جب گانے اور ناچنے والی عورتوں کو اپنے پاس رکھا جائے گا، ان سے شغف رکھا جائے گا. پھر ایک روایت آپ کو بڑی عجب سناؤں کہ آقا علیہ السلام آپ تصور کیجئے کہ کوئی ایک بھی ہماری زندگی کا معمول حضور سے چھپا ہوا نہیں. حضور نے فرمایا لوگ کتے کے بچے کا اتنا خیال رکھیں گے کہ اپنے بچے سے بھی زیادہ کتے کے بچے کا خیال کیا جائے گا، اس کی کیئر کی جائے گی. یا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اب یہ ایک بڑی ہی توجہ طلب حدیث مبارکہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ مساجد میں اکٹھے ہوں گے با جماعت نماز کے لیے، لیکن ان میں سے ایک بھی مومن نہیں ہوگا. اور یہ بار بار یہ روایت مختلف کتب کے اندر آئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا با جماعت نمازوں کے لیے مسجد میں اکٹھے ہوں گے لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوگا. کیا معنی ہے اس بات کا؟ یعنی جس کو ایمان کہتے ہیں وہ ایمان، وہ خدا خوفی وہ ہمارے دلوں میں راسخ نہیں ہے. دوسرے مسلمان بھائی کا خیال کرنا، جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے مومن وہ ہے جو اپنے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس کا معنی کیا ہے اس حدیث مبارکہ کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم بازار کپڑا لینے گئے ہیں تو ہم اپنے دوست کے لیے وہی کپڑا خریدیں جو ہم نے اپنے لیے خریدا. یہ ایک مثال ہو سکتی ہے اس کی، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ کام جو ہم اپنے لیے پسند یا ناپسند کرتے ہیں، کہ کوئی شخص ہم سے دو نمبری نہ کرے، ہم سے جھوٹ نہ بولے، ہمیں دھوکہ نہ دے، ہمارے مال کو غصب نہ کرے، ہمارے ساتھ بددیانتی نہ کرے، اگر ہم یہ اپنے لیے چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم دوسرے کے لیے بھی یہ پسند کریں کہ ہم اس کو دھوکہ نہ دیں، ہم اس کے ساتھ بددیانتی نہ کریں، ہم اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، ہم اس کو دھوکہ دہی کے ساتھ غلط چیز فروخت نہ کریں، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کریں کہ جو ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. یہ معنی ہے اس کا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. پھر حضور نے فرمایا اب اس کو دیکھیے گا، یہ تو بالخصوص ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے اس پنجاب کے معاشرے کا نقشہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت 6 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی تو ان پر تباہی نازل ہوگی. فرمایا جب ان میں باہمی لعنت ملامت عام ہو جائے گی. یہ میں نے جو کہا ہمارے پنجاب کا نقشہ، ہر فرد دوسرے کو گالی دے کے پکارے گا، ہر شخص برے ناموں سے بلانا، گالم گلوچ کرنا،
اور اس کو فخر سمجھنا کہ ہم پنجابی ہیں جو ہم تو گالی دے کے بات کرتے ہیں. آپ تصور کریں, میں آپ کو اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ گھر والوں کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے شرم آتی ہے کہ آپ گلی سے نہیں گزر سکتے, بازار سے نہیں گزر سکتے. جو گلی محلے میں لینگویج یوز ہو رہی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو بلایا جا رہا, اور بڑوں کا کیا کہنا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہے. اور حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کی اتنی عمر ہے اور ان کو بھی یہ حالات ہیں ان کے, کہ یہ بھی اتنی اس طرح کی زبان یوز کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سن لیں, یہ تو فرمایا نا حضور نے کہ قیامت کے قریب اور میری امت کی تباہی ہوگی جب وہ 6 چیزوں کو جائز سمجھیں گے, یعنی ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے. دوسری طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمن وہ ہے, اب اس کو پچھلی حدیث کے ساتھ بھی ملا لیں, فرمایا کہ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھیں گے لیکن مؤمن نہیں ہوں گے. حضور نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ زیادہ لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوتا, وہ زیادہ فحش گو نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں شرمگاہوں کی بات کرنا اس کو معمول ہے, یہ ہمارا معمول ہے کہ ہم اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ کا نام لے کر اور خواتین کے اعضاء کا نام لے کر بات کرتے ہیں اور اس پر ٹھٹھا کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, جگت بازی کرتے ہیں, اس کو عام سمجھتے ہیں, یہ روٹین ورک ہے ہمارے یہاں. تو حضور نے فرمایا مومن ایسا نہیں ہوتا, مومن فحش گو نہیں ہوتا, مومن لعنت کرنے والا ملامت کرنے والا نہیں ہوتا, وہ گالم گلوچ نہیں کرتا, اس کی زبان بڑی صاف اور ستھری ہوتی ہے. پھر حضور نے فرمایا, یہ پہلی چیز تھی کہ بامی لعنت ملامت کریں گے 6 چیزوں میں سے. دوسری چیز حضور نے فرمایا لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے, کثرت سے. فرمایا مرد ریشمی لباس پہنیں گے, لوگ گانے بجانے اور رقص کرنے والی عورتیں رکھنے لگیں گے, اور مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی لذت حاصل کرنے لگیں گے. لیسبین اور گیز یہ عام ہو جائیں گے. اب آپ کو میں کیا کیا تفصیلات عرض کروں کہ اس ہمارے معاشرے میں ہم صبح شام نکلتے ہیں تو کیا کیا دیکھتے ہیں, یونیورسٹی میں کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی چوک بازار کے اندر کیا کیا دیکھتے ہیں. یہ آپ اپنے ارد گرد صرف ان چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کریں. میں نے کہا کہ ہم روٹین لائف اس کو سمجھ رہے ہیں, اس وجہ سے ہماری توجہ ہی کبھی نہیں گئی کہ ہمارے اندر یہ برائیاں پیدا ہو چکی ہیں. اور یہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ دور فتن ہے. اب اس کو میں آج کی نشست کو یہاں پہ کلوز کر رہا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دور کے اندر حضور نے فرمایا ایمان کو بچانا ایسے ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں رکھنا, آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا. دوسرا حضور نے فرمایا ایمان اس شخص کا محفوظ ہوگا, ایمان وہ شخص بچا سکے گا اور جس کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ ایمان کیا شے ہے اور ایمان کو بچانا کتنا ضروری ہے, کیوں ضروری ہے. اس کی میں ایک جملہ آپ کو عرض کر دوں. انسان گنہگار ہو سکتا ہے لیکن قیامت والے دن بخشش کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان نہیں ہے تو پھر بھلے عمل ہے نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایمان ہے تو عمل کی کمی بیشی اللہ رب العزت اپنی رحمت سے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ رب العزت اس کو معاف فرما سکتا ہے. لیکن ہماری توجہ ایمان پر ہو ہی نہیں. حضور نے فرمایا یہ وہ دور ہوگا کہ جس میں ایک شخص صبح کو مؤمن ہوگا, شام کو کافر ہوگا, اور شام کو مؤمن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا. حضور نے فرمایا جس شخص کو اپنے ایمان کی فکر ہوگی اور جو ایمان بچانا چاہے گا, فرمایا وہ پھر جنگلوں, بیابانوں, صحراؤں میں ہجرت کر جائے, پہاڑوں میں, وہاں غاروں میں زندگی گزارے, جانور پال کے اپنا کھانا پینا کرے, بکریوں کا دودھ دو کے پیے, اور اس کو خبر ہی نہ ہو کہ اس دنیا کے اندر کیا ہو رہا, اس پوری دنیا سے. اور فرمایا کٹ کے وہیں مر جائے, اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ چیزیں ممکن ہیں؟ ہم میں سے کون آج غاروں کی طرف ہجرت کرے گا؟ کون جا کر پہاڑوں اور صحراؤں میں جا کر کے رہے گا؟ اب
आइए एक और हल अर्ज करता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजूर सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह फिर ऐसे दौर में हम क्या करें? हजूर ने फरमाया फिर जमाअत को, अलैकुम बिल जमाअ, फिर तुम्हारे लिए जमाअत को पकड़ना लाजिम है। फिर इज्तिमाइयत के साथ, एक जमात के साथ मुंसलिक हो जाओ। और उसी हदीस के अगले हिस्से में हुजूर ने इरशाद फरमाया फिर अपने लिए एक इमाम लाजिम पकड़ लो जो तुम्हारी रहनुमाई करे इन मामलात के अंदर। और ऐसी जमात हो जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तरफ तुम्हें दावत दे रही हो, ऐसी शख्सियत हो जो तुम्हें फिरका वारियत की तरफ, वो हमने पहले जिक्र कर दिया है, उलमा का जिक्र पहले पिछली नशिस्त में कर चुके हैं कि वो उलमा इससे मुराद नहीं है, वो शख्स इमाम की कैटेगरी में नहीं आता कि जो शख्स हर वक्त फिरका वारियत की बात करे, दूसरों के ऊपर गुस्ताखी कुफर की बात कर रहा हो, और उसके पास जाए तो और कोई सौदा ही ना मिले, वो हर वक्त अपनी जात की बात कर रहा हो। बल्कि इमाम वो हो कि जिसके मजलिस में जाएं तो आपको अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में इजाफा होता चला जाए, आपकी तौहीद में इजाफा हो, आपके मोहब्बत और अदब रिसालत में इजाफा हो, औलिया का मकान और उनके अंदर उसमें इजाफा हो, आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत में इजाफा हो, सहाबा कराम के अदब में इजाफा हो। ऐसी जमात और ऐसे इमाम को हुजूर ने फरमाया कि लाजिम पकड़ो ताकि तुम्हारा ईमान महफूज रहे। वो जमात जहां पर हर खौफ खुदा दिलाया जा रहा, वो जमात जहां पर इन चीजों की निशानदेही की जा रही हो कि हमारे मुआशरे में ये बुराइयां हैं, ये मसाइल हैं, ये चैलेंज हैं और इनसे बचने का ये हल है। वो इस दुनिया को वो जमात और वो इमाम हमारे लिए गार बना दे। रहे हम इसी दुनिया में, लेकिन इस दुनिया को वो हमारे लिए एक ऐसी गार बना दे कि हमें उसके अंदर पनाह मिल जाए, हमारे ईमान को उसमें पनाह मिल जाए। हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स अपने इमाम की मार्फत किए बगैर दुनिया से गया, अपने जमाने के इमाम की, तो हुजूर ने फरमाया वो जहालत की मौत मरा है, यानी उसे पहचान ही नहीं हुई कि अल्लाह ने उसके दौर के अंदर कौन सी बड़ी हस्ती पैदा की। हम सिर्फ किताबों में अपने बुजुर्गों का जिक्र तो पढ़ते हैं कि आला हजरत इमाम फादिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, उनका ये मकाम और मर्तबा ये उन्होंने किया, वो पिछले दौर में गुजर गए। उससे पहले हम पीर मीर अली शाह साहब का जिक्र करते हैं, हम हजरत शाह वलीउल्लाह का जिक्र करते हैं, हम हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का जिक्र करते हैं, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का जिक्र करते हैं, हम दाता गंज बख्श अली हुजवेरी का जिक्र करते हैं, हम हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी का जिक्र करते हैं, हम इमाम जलालुद्दीन सयूती का जिक्र करते हैं, इमाम गजाली का, इमाम राजी का, इमाम बुखारी का, इमाम मुस्लिम का। ये पिछले दौर अदवार के लोग थे, आइम्मा थे, हम इनका जिक्र तो करते हैं फख्र के साथ, लेकिन हालत यह है कि अपने दौर के इमाम की हम पहचान नहीं करते कि आज के दौर में वो कौन सी हस्ती और शख्सियत है कि इन इतने बड़े चैलेंजेस और फितनों के दौर के अंदर, जहां एक जलगार है कि शैतान ने हर तरफ से हमें घेर रखा है और हमारे ईमान पर हमला है, हमारे नस्लों के ईमान पर हमला है, हजाइज तौर से रुखसत हो रही है, खत्म हो रही है, वो कौन सी ऐसी जमात है, वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जो हमें इन सारे फितनों से महफूज रखने वाली है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि वो हमें इन फितनों से महफूज रखे और अपने दौर के शेख की, इमाम की, मुरब्बी की पहचान अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।